اقبال اکیڈمی، اس میں سر فہرست 3 چیزیں ہیں جی. ایک اقبال اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے علامہ-اقبال.com، جو سرکاری اداروں میں سب سے مفصل ویب سائٹ ہے. دوسرا کام ہمارا جو ابھی حال ہی میں تکمیل پذیر ہوا ہے وہ اردو کی پہلی سائبر لائبریری، اور تیسرا اس کا لائبریری کا ایک سافٹ ویئر کتابدار کے نام سے جو اردو کا ہمارے پاس ان کی کچھ جھلکیاں ہیں. بالکل تو وہ دکھائیے دیکھتے ہیں، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کون سی ویب سائٹ یا سائبر لائبریری یا کتابدار جو اقبال اکیڈمی کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں پروگرام، اور وہ سہولتیں جو لائبریری آف کانگریس میں بھی موجود نہیں ہیں. ابھی ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں. جی ضرور. تو یہ کتابدار کیا ہے؟ کتابدار چونکہ ترتیب میں آخر میں آ رہا ہے اس پریزنٹیشن میں، چلیے میں ویب سائٹ سے شروع کر لیتے ہیں. ویب سائٹ کا تعارف پہلے کروا ویب سائٹ ویب سائٹ 6 اجزاء پر مشتمل وہ چیز ہے جس میں علامہ کی سوانح، کتابیں اور افکار اور دیگر اقبالی ادارے، کتابیں، پبلیکیشنز اور دیگر پروڈکٹس، ان کو یکجا آپ ایک جگہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. پہلا حصہ اس کا اقبال دا پرسن. یہ ناظرین اس وقت اس ویب سائٹ کا تعارف دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے پہلا اوپر دیکھیے تو فرسٹ کمپریہنسو آفیشیل ویب سائٹ آن اقبال. اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو یہ 6 اجزاء پر مشتمل ہے. نیکسٹ پلیز. جی آگے چلیے. یہ دیکھیے اقبال دا پرسن، اقبال دا پوئٹ فلاسفر، آرگنائزیشنز، ڈیٹا بینکس، پبلیکیشن پروڈکٹس اور اباؤٹ اس. آگے چلیے. یہ دیکھیے سوانح کا حصہ. اس میں آپ بایوگرافی، بریف لائف اسکیچ، اقبال ان ایئرز، اقبال ان دا پاکستان موومنٹ، فوٹوگرافس، آڈیو اینڈ ویڈیو کلپس، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہاں مفصل بایوگرافی، مختصر، اور اقبال سنین کے آئینے میں. اب اس کے بعد دوسرا اقبال دا پوئٹ فلاسفر، اس میں پروز ورکس، پوئٹیکل ورکس، دیگر چیزیں. اب مثال کے طور پہ آپ پروز ورکس میں جانا چاہتے ہیں. اگلی اسکرین دکھائیے. پروز ورکس میں انگلش بھی ہیں، اردو بھی ہیں. ان میں سے آپ کوئی ایک منتخب کرتے ہیں. پروز ورکس اور پوئٹیکل ورکس دونوں اردو انگلش میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں. آگے چلیے. اب دیکھیے اس میں ریکنسٹرکشن، میٹافزکس، ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا اور دیگر کلیکشن جو ہیں. ان میں آپ انٹروڈکشن پڑھیے. انٹروڈکشن، ٹیکسٹ، دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ دیکھیے ریکنسٹرکشن کا نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس کا پہلا لیکچر کھل گیا. سارے پہ براؤز کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور باقی بائیں ہاتھ پہ آپ کو باقی کے سارے لیکچرز نظر آ رہے ہیں. آگے چلیے. اسی طرح آپ جب پوئٹیکل ورکس میں جاتے ہیں تو اردو اور فارسی دونوں یہ اردو کے نظر آ رہے ہیں اس وقت. کسی ایک کو منتخب کریں آپ. آگے چلیے. پال جبریل مثلا اس کا تعارف کتاب کا، اس کا متن پڑھ سکتے ہیں آپ، انگریزی ترجمہ اور اس کی آڈیو سن سکتے ہیں. جی اب مثال کے طور پہ آپ نے اس کی فہرست میں سے مسجد قرطبہ منتخب کی ہے تو متن آپ کے سامنے آ گیا. اس میں سے جس صفحے پر یا جس مصرے پر آپ کا کرسر ہوگا وہاں آپ کلک کریں گے تو اس کی آواز جو ہماری آڈیو میں ہے وہی یہاں سن سکتے ہیں. اور یہ کیلیگرافی بھی وہ ہے یہ وہی جو ہماری صحیح متن مدون کر کے شائع کیا گیا. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ آپ کو عکس نظر آ رہا ہے خطاطی کا، لیکن اس کا دوسرا ٹیکسٹ جو ان پیج کا ہے جسے آپ اتار کے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. آگے چلیے. یہ دیکھیے آپ نے ترجمے پہ کلک کیا تو اس کا ترجمہ آ گیا، ماسک آف کارڈوبا. آگے اسی طرح فارسی پہ یہی عمل کسی بھی کتاب پہ آپ دہرا سکتے ہیں. آگے یہ حصہ جو ہے اس میں اقبال اکیڈمی اور اقبال سے متعلق دیگر جو ادارے ہیں دنیا بھر میں، پاکستان میں اور باہر، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں. آگے پھر مختلف اور ڈیٹا بیسز ہیں اقبال پر، کتابوں کا،
آرٹیکلز کا، اقبال اسکالرز کا، اور دیگر جو ویب سائٹس ہیں، اور ویب سائٹس اس وقت بھی خاصی ہیں، اور ہم نے جو ویب سائٹ کمپٹیشن کیا تھا جس کا بعد میں ذکر آئے گا، اس کے تحت بھی 67 ویب سائٹس اور نوجوانوں نے تیار کی، جن میں سے جو انعام یافتہ ہیں 12، ان کے علاوہ باقی سب بھی اگلے 1.5 مہینے تک اس ہماری ویب سائٹ سے لنک کر دی جائیں گی، آپ انہیں بھی یہاں دیکھ سکیں گے. آگے اس طرح یہ ہماری پروڈکٹس کے لیے ہے، سی ڈیز، کتابیں، رسالے، آڈیو ویڈیو. یہ آپ آن لائن عنقریب اسے خرید بھی سکیں گے، لیکن یہ اس کی لسٹیں اور معلومات یہاں فراہم کی جاتی ہیں. آگے جی دوسرا بڑا جو پروجیکٹ جس کی تکمیل حال ہی میں ہوئی، وہ پاکستان کی پہلی اردو سائبر لائبریری ہے. اگر آپ کے علم میں ہو تو ویسٹ میں ایک بہت بڑا منصوبہ کافی سالوں سے چل رہا ہے جس کو پروجیکٹ گوٹنبرگ کہتے ہیں، کہ وہ کتابیں اب وہ غالباً کئی ہزار کی تعداد میں ہو چکی ہیں جو ساری آن لائن موجود ہے. ان کا متن آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جو کاپی رائٹ فری ہے ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اردو کی ایسی کوئی چیز اس سے پہلے موجود نہیں تھی. اقبال اکیڈمی نے علامہ اقبال سائبر لائبریری کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے، جس پہ 30 کتابیں جو 6000 صفحات سے زائد پر مشتمل ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہوئی ہیں، اور کئی فارمیٹس میں ہیں. انہیں آپ HTML میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا اگلا مرحلہ ان تمام کتابوں کو جن کی سافٹ کاپیز اویلیبل ہیں، خواہ وہ کاپی رائٹ کے تحت ہوں یا اس کے بغیر، انہیں یہاں فراہم کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ اگلے 5 سال میں وہ کتابیں بھی جو سافٹ کاپی نہیں ہیں انہیں سافٹ کاپی تیار کر اس پہ لانا. بلکہ آپ نے اقبال اکیڈمی کی طرف سے ناظرین کے لیے، پاکستان کے قارئین کے لیے یہ پیشکش بھی کر رکھی ہے جی کہ جن لوگوں کے پاس، مصنفین کے پاس اپنی کتابوں کی سافٹ کاپی موجود ہو تو وہ اگر پرووائڈ کرے تو اس لائبریری کا حصہ بنائی جا سکتی ہے. جی، اور ان کو پوری ضمانت دی جائے گی اگر وہ اسے آزاد رکھنا چاہتے ہیں تب بھی، اور اگر وہ اس کو کاپی رائٹ کے تحت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں اسے یہااں محفوظ رکھا جائے گا. صحیح جی، یہ وہ لائبریری ہے. یہ اس لائبریری کے آگے چلیے جی. یہ مثلا بانگے درا ہے، اس کو آپ متن پڑھ سکتے. آگے چلیے. آپ نے ہمالا پہلی نظم آ گئی ہے، اس کا ٹیکسٹ موجود ہے، اسے دیکھیے، ڈاؤن لوڈ کیجئے. جو آڈیو اگر سننا چاہیے تو وہ بھی سنی جا سکتی ہے. آگے چلیے جی. یا ابلیس کی ارمغان حجاز میں گئے آپ تو ابلیس کی مجلس شورا ادھر فہرست ہے، جس پہ آپ کلک کریں گے وہ صفحہ آ جائے گا، اسی طرح صفحہ پلٹتا جائے گا جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. جی آگے چلیے. تیسرا بڑا جو پروجیکٹ ہے جسے میں مایا ناز چیز قرار دے سکتا ہوں بغیر کسی تعلی اور خود ستائی کے، اقبال اکیڈمی نے اصل میں 10 سال پہلے تیار کیا تھا، جب ابھی کمپیوٹر سائنس یہ ونڈوز انوائرمنٹ بھی نہیں آئی تھی. ٹربو پاسکل میں ہم نے اسے لکھا تھا اور ڈاس بیس تھا. یہ ٹرو ملٹی لینگوئل لائبریری مینجمنٹ سافٹ ویئر. اب اس کا مجھے بنیادی خاکہ یا خیال اس چیز سے آیا تھا کہ ایک تو میں نے اسے عرض کیا کہ اقبالیات اپنی جگہ ایک شعبہ ہو گیا اور اس میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، ایون لائبریرین کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے کہ وہ کسی ایک موضوع پر سارے مواد کو یکجا کر کے دیکھ سکے اور معلومات فراہم کر سکے. یہ میری ایک تحقیقی ضرورت تھی. دوسرا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ عموماً جو لائبریری کے سافٹ ویئر ہیں وہ آپ کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ موضوع آپ کو کس کتاب میں ملے گا، لیکن اس کتاب کے متن تک رہنمائی نہیں کرتے. اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ جتنے سافٹ ویئر موجود تھے اور ہیں وہ صرف اور صرف انگریزی زبان میں کام کرتے تھے. اب یہاں جو ہم نے اسے کیا، اس میں 3 امتیازی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ تمام زبانوں کو ملا کر استعمال کرتا ہے. آگے چلیے ذرا. یہ دیکھیے، آپ اسی ایک سکرین پر بیک وقت اوپر دائیں ہاتھ پہ ہمارا اورینٹل اردو اور عربی رسم الخط، بائیں ہاتھ سریلک اور نیچے انگریزی دیکھ رہے ہیں. اس طرح آپ کسی بھی زبان کو اس میں، چاہے گرمکھی ہو، رومینین ہو، کوئی زبان بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ضرورت پر ہے آپ کی. یہاں ہم نے مثال کے طور پہ صرف 3 زبانیں دکھائیں جو 3 مختلف رسم الخط میں ہیں، اور یہ کسی وقت بھی یہ مکس ہوتا ہے، آپ زبان شفٹ کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی اس وقت دوسرے سافٹ ویئر میں موجود نہیں. بہت آگے چلیے. یہ دیکھیے اردو کا ہے، یہ بائی لنگول. آگے چلیے. یہ انگریزی اردو دونوں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ لائبریری کے جتنے طریقے، جتنی ضروریات ہوتی ہیں، فنی ضروریات، کتاب کی فراہمی، اس کی کیٹلاگنگ، ایکوزیشن، کیٹلاگنگ،
موضوعات لگانا اس کو، اس کے بعد سرکولیشن، یہ سب تو کرتا ہی ہے، اور وہ لائبریری کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے مطابق کرتا ہے. جو اس کی امتیازی چیزیں ہیں وہ اس سے آگے آتی ہیں. جی یہ دیکھیے، یہ کیٹلاگنگ کی مثال ہے. جی آگے چلیے. اردو میں ہوئی ہے. یہ اس کو موضوعات لگائے جا رہے ہیں. موضوعات بیک وقت دونوں زبانوں میں لگ رہے ہیں. جو موضوع بائیں ہاتھ انگریزی میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہی دائیں ہاتھ اردو میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ کسی زبان میں اس کی سرچ کریں تو آپ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے صحیح اگر آپ نے دونوں زبانوں میں مانگا ہوا تھا. جی یہ بھی یہ اس کی تھیسارس کی تفصیلی شکل ہے. آگے چلیے. اور آگے اچھا یہ ایک خاص چیز ہے جسے بہت کم سافٹ ویئر دیتے ہیں، مارک. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. اچھا سرچ کرنا ہو تو آپ پوری کتاب کا دیکھیے، ایک آپ نے کتاب کی سرچ کی ہے، اس کتاب کی پوری تفصیلات آ گئی ہیں. آگے ٹائٹل، آتھر، سبجیکٹ، یہ عام سرچز ہوتی ہیں. آگے چلیے. اور آگے چلیے. اور ملٹی لیول سرچ. جی آپ نے اگر کہا کہ مجھے کتابوں پہ بھی چاہیے، رسالوں پر بھی چاہیے، اب میں اس کی امتیازی خصوصیت آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ نے پوچھا کہ اقبال کا تصور انسان کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ وہ کتابیں بتائے گا جو اس موضوع پر ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ان ساری کتابوں کے ابواب یا سیکشن بتائے گا جن میں صرف ایک سیکشن ہے. اس کے بعد یہ آپ کو وہ سارے رسالے یا اخبار بتائے گا جس میں اس موضوع پر کوئی مقالہ ہے. پھر ان کا ٹیکسٹ بھی اس پہ. چوتھی جو چیز ہے اگر آپ نے اس کے لیے آپٹ کیا ہے تو یہ تصور انسان کے ضمن میں اقبال کے اس شعر تک لے کے جائے گا اور نثر کے اس پیراگراف تک لے کے جائے گا جہاں تصور انسان کا ذکر ہے. آگے چلیے. مطلب وہ جو عام طور پر جو ایک سرچ ہوتی ہے وہ کی ورڈز پر بیس کر کے کی جاتی ہے زیادہ تر سافٹ ویئرز میں، وہاں رہ جاتی ہے. تو وہ یہ جو ہے وہ یہ اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہے. یہ محض انڈیکس نہیں ہے. انڈیکس نہیں ہے ہے کہ آپ کو متن کتاب تک لے جائے گا. اور یہ متن آپ اقبال کو اٹھا کر گوئٹے رکھ دیجئے تو یہی فنکشن ہوگا. اقبال کو ہٹا کر حدیث رکھ دیجئے تو موضوع کے اعتبار سے وہی کام کرے گا. زبردست. یہ ایک میری تحقیقی ضروریات میں یہ جو چوتھی لیول سرچ ہے یہ لائبریری آف کانگریس میں بھی نہیں ہے، اور یہ ایک علمی ادارے کی ضروریات سے پھوٹی ہے کہ جو میرے پاس اقبال اسکالرز آتے ہیں ان کے لیے میں آنے والی نسل کو ایک ایسا ریسرچ ٹول دے جاؤں کہ دنیا میں کہیں جب یہ آن لائن ہو جائے گا تو دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے آپ اقبال کے بارے میں اچھا یہ بھی آن لائن نہیں ہے. آن لائن ابھی سر جو باقی جو دو ویب سائٹس ہیں ان کا ایڈریس کائنڈلی ذرا دوبارہ بتا دیجیے. جی پہلی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے علامہ-اقبال.com، ٹھیک، اور دوسری اقبال سائبر لائبریری.com. اقبال سائبر لائبریری جی .com اور علامہ اقبال.com. یہ تو تین بڑے کام تھے جن کا تعلق آئی ٹی سے. اچھا اب ہم ایک تو باتیں آپ سے اقبالیات کے حوالے سے پوچھنا چاہتے جی کہ اقبالیات اب ایک باقاعدہ شعبہ علم بن چکا ہے اور اس پر ایک فلک آثار گنبد جو ہے وجود میں آ چکا ہے کتابوں کا. تو آپ اس کو جدید زندگی کے ساتھ کس حد تک متعلق علم کے طور پر دیکھتے ہیں؟ کیا ریلیونس ہے اس کی ہماری زندگی کے ساتھ؟ اس پہ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم بالعموم اقبال اور اقبالیات پر گفتگو کرتے ہوئے فار دا سیک آف نیشنل ڈسکورس جی کچھ ان چیزوں کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں جو ہماری قومی ضرورت کہی جا سکتی. مثلا اقبال مصور پاکستان ہے، اقبال کا تصور شاہین، تعبیر، یہ باتیں درست ہیں واقعی، لیکن کیا اقبال صرف یہی ہے؟ دوسری بات جو مجھے کہنی کہ دنیا کی ہر بڑی شاعری کی طرح اقبال کا شعر بھی آپ کو ان بنیادی سوالات کے روبرو کرتا ہے جو انسان کے سوال ہیں، جو پاکستانی اور غیر پاکستانی اور مسلمان اور غیر مسلمان کے سوال نہیں ہے. وہ انسانی سوال ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، ہاؤ ڈو آئی ریلیٹ ٹو دس، ہاؤ ڈو آئی ریلیٹ ٹو مائی کریٹر. یہ جو بنیادی انسانی سوال ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اگر بڑی شاعری آپ کو اس کے روبرو نہیں کرتی تو وہ بڑی شاعری نہیں. اور اقبال کی ساری میچور شاعری آپ کو ان سوالوں کے روبرو کرتی ہے. بے شک. تو جو ہی ہم کسی ایک پہلو کو حد تناسب سے زیادہ بڑھا کر اس پر زور دینے لگتے ہیں تو ہم اقبال کی سروس نہیں کر رہے ہوتے.
یہاں آپ ضرورت جیسے آپ نے پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیونس کے لیے ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اقبال کو جہاں بھی آپ پیش کر رہے ہیں اس کو اس کی اس بنیادی شناخت کے حوالے سے پیش کیجئے جو دنیا کی بڑی شاعری کے صف میں اسے رکھتی ہے. ٹھیک. اور جو ہی آپ اسے بنیادی انسانی سوالوں سے ملا کر دیکھیں گے بیسک ایشوز کے ساتھ تو اس کی ریلیونس ہمیشہ کی طرح آج بھی. ہاں، جیسے آفاقی ادب ہمیشہ ہی ریلیونٹ ہوتا ہے جو زندگی کے بنیادی سوالات سے بحث کرتا ہو. ناظرین، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں. سہیل عمر صاحب نے اقبالیات کے حوالے سے، اقبال اکیڈمی کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی ہیں، خاص طور پر اقبالیات کی ہماری زندگی کے ساتھ جو ریلیونس ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تذکرہ ہوا ہے. ان تمام پہلوؤں سے یا کسی بھی اور پہلو سے جو اب تک زیر بحث آ چکے ہیں، آپ علامہ اقبال کے حوالے سے، اقبالیات کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، سہیل عمر صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہونا چاہیں تو ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ابھی کچھ دیر میں آن ہو جائیں گی اور آپ اپنے سوالات اور اپنے خیالات سہیل عمر صاحب کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. تو اس اثناء میں جب تک آپ ٹیلی فون کالز پر ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ایک کلام اقبال کی طرف پڑھتے ہیں.
چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ کلام اقبال آپ نے سنا۔ اقبالیات کے حوالے ہی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کے ساتھ ان کے تخلیقی اور تحقیقی کاموں میں ایک کتاب بنیادی اہمیت کی حامل ہے جسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کہا جاتا ہے، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ اس میں علامہ نے فلسفیانہ انداز میں جدید زندگی کے تصورات کو اسلامی تصورات کے ساتھ آمیز کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک سطح سائنس اور مذہب کے باہمی مکالمے کی بھی ہے۔ ہمارے مہمان سہیل عمر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ رات کے اس پہر میں سہیل عمر صاحب اقبال کے تصورات پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ جو تصور ہے سائنس ریلیجن ڈائلاگ کا، آپ کا بھی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے اور آپ اس پر دنیا کے مختلف ممالک میں پریزنٹیشنز بھی پیش کر چکے ہیں، تو آپ اس صدی میں سائنس ریلیجن ڈائلاگ کے کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ میں اس کا جواب کا آغاز ایک ذاتی واقعے سے کروں گا۔ 8-10 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جنیوا میں کچھ سائنسدان اور تینوں مذاہب کے ماہرین الہیات اکٹھے کیے گئے، اور سائنسدان وہ تھے جو فرنٹیئر فزکس کے چوٹی کے ماہرین، ان میں سے کچھ وہ جو آئنسٹائن کے شاگردوں کے ساتھ براہ راست کام کر چکے تھے، کوئی شروڈنگر کے ساتھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فرنٹیئر فزکس میں براہ راست تجربات کیے تھے، انہیں اکٹھا کیا گیا تھا، اور دوسری طرف سے 3 ادیان کے مجھے بھی نمائندے تھے۔ آپ بھی اس میں شریک تھے؟ میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو سائنسدان گفتگو کرنے کے 2-3 مرتبہ آغاز کرتے ہی بار بار وہ فکرہ دہرا رہے تھے، مجھے معلوم نہیں کہ جو غیر سائنسدان یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے جب کہا، بہت سینئر سائنسدان تھے، تو میں نے ہمت کر کے ان سے ایک بات کہی کہ مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کی بات بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے، علامہ اقبال 1924 میں یہ باتیں لکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، ان کے پاس جو لیٹسٹ کتابیں تھیں، لہٰذا اقبالیات سے شغف رکھنے کی وجہ سے مجھے بھی ان کا پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں باتیں۔ اور اپنی یہ علامہ کی نظر دیکھیے کہ 1924 میں آئنسٹائن کی ابتدائی جو تھی دریافتیں اس فرنٹیئر فزکس کے، جیسے کوانٹم انگما، جی بعد میں وہ کوانٹم انگما کے نام سے وہ چیز سامنے آئی، اب وہ نان لوکیلٹی پرنسپل، اس پر وہ سارا سیمینار تھا۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں آپ کی بات بخوبی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میرا اس ادارے سے تعلق ہے جس کا جو اقبال کے نام پہ، اور اقبال 1924 میں ان مباحث سے آگاہ تھے۔ اچھا، دوسرا اس کا آپ نے پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، تو اس وقت جو 3 مکالمے دنیا میں سب سے زیادہ فیشن میں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک تہذیبوں کے درمیان مکالمہ، ایک ادیان کے درمیان مکالمہ، اور ایک سائنس اور مذہب کے درمیان وہ جو کلیش آف سیویلائزیشنز کے نام سے، جی اس کے توڑ کے طور پہ مکالمہ مقالہ ایک لکھا اور اس سے دنیا بحث کا آغاز ہوا۔ تو یہ مکالمہ، اس پر $ملین خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کا مستقبل اس لیے ہے کہ میں نے وہاں یہ محسوس کیا کہ سائنسدانوں کو، خاص طور پہ فرنٹیئر فزکس کے لوگوں کو، ان کے اپنا علم اور اپنے تجربات ایک ایسی جگہ لے آئے ہیں جہاں ان کا خود لیبارٹری ایکسپیریمنٹ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ مادے کی سطح ایک غیر مادی چیز پر، مادے کی بنیاد ایک غیر مادی چیز پر رکھی ہوئی ہے، جس کی طرف اس کے ایکسپیریمنٹ، ان کے لیبارٹری کے ایکسپیریمنٹس اشارہ تو کرتے ہیں، گرفت میں نہیں لا سکتے۔ یہ بات ان کے لیے واضح ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کا جو ایک علمی نخوت اور ایک سائنسی غرور ہوتا ہے وہ شکست تو ریخت کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اور اب ان کے لیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو جو الٹرنیٹو پیراڈائم میسر ہے دین کا، اسے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن اس مکالمے کا مستقبل ان دونوں دیگر مکالموں سے کہیں زیادہ جاندار ہے، بشرطے کہ سائنسدان اپنے فن سے وفا کرتے ہوئے اس کی رہنمائی میں چلتا رہے اور اپنے نفس کی آڑ لے کر کسی حقیقت سے آنکھیں چار کرنے سے گھبرائے نہیں، سچائی کو قبول کر لیں۔ ہاں، یہ جو تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی بات ہے جی، کہ یہ آئندہ آنے والے زمانے میں جو مارکہ ہے وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ تہذیبی سطح پر ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے کیا اخذ کیا؟
تہذیبوں کے درمیان مکالمے کا جہاں تک میں نے جو تینوں مکالموں میں محسوس کیا کہ یہ اس کا ان تینوں میں سب سے کمزور جگہ ہے، اور اس کو کچھ اور اغراض و مقاصد کی پردہ پوشی کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اتنا مفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنسدان اپنے فن کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہوئے بہرحال اس فن سے مخلص ہے۔ یہاں جب آپ کوئی اور ایجنڈا لے کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کبھی اس طرح ثمر آور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ناظرین بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی یہ ڈاکٹر صاحب اس میں گرامی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں؟ اس میں گرامی بتا دیجئے۔ وقار بول رہا ہوں جی وقار صاحب بات کیجئے، سہیل عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے بھی بات کروں گا، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ میں سہیل عمر صاحب سے بات کروں؟ جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے وقار صاحب، الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ بڑی سرخی وغیرہ لگا کے آتے ہیں، یہ کیسے کریں؟ اچھا معلوم نہیں، آپ کے ٹیلی ویژن کا کمال ہے یہ۔ نہیں یہ آپ کی بڑی زبردست سرخیت کے مسائل تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ذہن دیا ہے، اور بڑے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ۔ میرا ایک کویسچن ہے جی علامہ صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام دیا، اور اتنے دنیا میں انگریزوں نے بھی ان کے اسی طرح نام لکھے ہیں، ویب سائٹیں انہوں نے بنائی گئی، انہوں نے کیا بنانی ہے، اب اگر کبھی دیکھیں اگر ویب سائٹ جو انگریزوں نے بنائی ان کی نا، آپ حیران ہو جائے۔ مجھے ایک وہ چیز جو تھی آپ کو پرسوں میں ساری رات بیٹھا رہا پتہ نہیں چلا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا تھا ابھی وفات اور اس پہ تو بات ایک دن ہے، اس پہ تو بات ہو گئی تھی، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ مجھے لازمی چاہیے تھا، میں اگر آپ آج کے موضوع کے حوالے سے یا تو موضوع نہیں یا سہیل عمر صاحب ہمارے مہمان اس وقت آئے ہوئے ہیں تو ان سے ایک لفظ میں بتا دیں، مجھے بڑی اس دن سے سوچ رہا تھا، آپ نے اس کے متعلق میں دیکھتا رہوں گا، لیکن آپ نے پروگرام کو اور لگا دیا تھا۔ سہیل عمر صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں۔ وقار صاحب جی میرا خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی شاید۔ آپ کے جی پاس کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سہیب ظفر بات کر رہا ہوں۔ جی سہیب، آپ ہماری مہمان شخصیت سے کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا میری کال مل گئی ہے۔ اچھا چلیں آپ یقین کر لیں، آپ کی کال مل گئی ہے۔ میں آپ کی شخصیت سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو علامہ اقبال صاحب ہیں انہوں نے شاعری کس فن میں شروع کی تھی؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ بتائیے جناب۔ شاعری کا آغاز کب کیا علامہ؟ کس سن؟ کالج کی تعلیم کے زمانے میں؟ شاعری کا آغاز باضابطہ کہیے تو بہت ابتدا میں ان کے شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بچپن کی چیزیں دیکھیے تو ان نوٹ بکس میں بھی آپ کو شعر مل جائیں گے، لیکن باضابطہ جس میں وہ پبلک اپیرنس انہوں نے شروع کیا اپنے لاہور آنے کے فوراً بعد۔ ویسے تو انٹرمیڈیٹ کے زمانے کی چیزیں بھی ان کی مل جاتی ہیں، بعض سالوں میں شائع بھی ہوئیں جو جی ہاں۔ ریپروڈیوس بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور کال جی ضرور۔ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں جواد بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی جواد صاحب، کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ۔ آپ کی گفتگو سے تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی سہیل عمر صاحب تشریف فرما ہے، بات کیجیے۔ آپ سے پوچھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تصوف کے حوالے سے جو علامہ اقبال کا ایک ہے پہلو، اس کو نہیں اجاگر کیا جا رہا ابھی تک۔ آپ بھی اپنے تصوف کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کے سوال کو بھی ٹال گئے تھے، تو اگر علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیسے یہ تصوف جو اس میں آئے وہ، اور کس سے رہنمائی لی اور کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ جی بہتر، ابھی سہیل عمر صاحب سے دریافت کرتے ہیں۔ جی ہم نے سوال نوٹ بہت کر لیا۔ شکریہ۔ جی جی کال ہے جی یاسر آپ کے پاس۔
सवालात इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर उनसे। जी, मोहम्मद अली हमजा कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अली साहब कैसे हैं आप? मोहम्मद सुहेल उमर साहब से 2 सवाल करने थे, कुछ वक्त लूंगा। जरूर। पहला सवाल ये है कि एतबार की एक सिंफ होती है जिसमें आप मुख्तलिफ शोरा के अशार को मुख्तलिफ एतबारात से देखते हैं, एक अपने जाविया नजर होता है हर एक शेर को देखने का। इस सिलसिले में हजरत इकबाल के 2 अशार की मदद लूंगा कि एक है कि जो सर पे सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल मेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो एतबार कौमी सतह से दिया जाता है तुलबा तालिबात को आमतौर पर वो ये दिया जाता है कि अगर बुत परस्त हो दिल तो खुदा परस्ती नहीं हो सकती, ये जनरल एतबार दिया जाता है। अगर इसकी जगह हम ये एतबार इस्तेमाल करें कि नमाज वसीला आशनाई खुदावंद करीम है, तो अगर हजरत इकबाल ने ये सोच के शेर कहा कि जी मैं उनकी बात जो थी वो खुदावंद से आशना थी इसलिए अपने नमाज में कुछ हासिल नहीं था, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो मैं क्योंकि सर खुद तदरीस के शोबा से मुंसलिक हूँ तो सिर्फ सवाल इस लिहाज से करना चाह रहा हूँ कि अगर एक फर्द वाहिद अपनी निगाह से किसी शेर को तलबा और तालिबात के सामने बयान कर दे तो वो किस हद तक इंसाफ करता है शेर के साथ, क्योंकि बासिर अली गाजी साहब कहते हैं कि जाविये नजर बदल जाए तो मंजर और पसे मंजर बदल जाता है। जी अली साहब आपका सवाल नोट किया हमने, जरूर पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल था आपका। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह सुहेल उमर साहब ने फरमाया कि एक तकरीब के मौका पे उन्होंने सोच लिया कि मैंने इनका शागिर्द बनना है, तो इसी तरह अगर कोई नाचीज इनकी शागिर्दी में आना चाहे तो किस तरह आ सकता है। बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने सवाल नोट कर लिया। जी सर। हम एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अपने मौजूद मेहमान गिरामी से एक उलझन के हवाले से रहनुमाई चाहता हूँ। जी फरमाइए सर। ऐसे अपना तारुफ तो करवा दीजिए। सलम का इरशाद गिरामी है कि वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ और सख्त लहजे में बात ना करो। इसी इरशाद को मद्देनजर रखते हुए रहनुमाई चाहूंगा कि अगर वालिदैन बूढ़े हों और उनकी कुफ्ते समात इंतहाई कमजोर हो चुकी हो तो उनके साथ बेवजह मजबूरी इंतहाई ऊंचे लहजे में बात करना क्या गुस्ताखी के जमरे में तो नहीं आता है। दूसरा मुख्तसर सवाल ये है कि ऐसे माहौल में छोटे बच्चे इसी लहजे की तकलीद करते हुए अगर ऊंचे लहजे में बात करें और फिर ये उनकी आदत बन जाने का कमाल हो तो उसका सदेबाग कैसे किया जा सकता है। जी जरूर, अभी पूछते हैं। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। नईम अख्तर जी कोटदू से बात करूंगा। जी नईम साहब अभी पूछते हैं। रहनुमाई के लिए पेश की मशकूर हूँ जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी और जी। टेलीफोन कॉल है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं जी कराची से बोल रहा हूँ, मुबीन जी साहब से बात कर रही थी। जी बात कीजिए। जी मुबीन साहब बात कीजिए। हेलो, जी जी फरमाइए। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। एक तो आपको बहुत ही मुबारकबाद देनी है जो आपने अल्लामा इकबाल पर वेबसाइट कायम की है, शुक्रिया जनाब। उससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आवाम को मिल रही है। शुक्रिया। इसके अलावा आपसे सवाल ये करना था कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है साइंटिस्ट की और जो सवालात वहाँ पर उठाए गए उनके बारे में अगर कुछ डिटेल से आप बताएं तो बड़ी मेहरबानी हो। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया। जी जी मेरे पास एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं डॉक्टर से एक सवाल करना चाहता हूँ। सुहेल उमर साहब से। जी बिल्कुल। जी बात कीजिए। आप अपना तारुफ करवा दीजिए पहले। मेरा नाम अहमद कमाल नासिर है, मैं ननकाना साहब से बोल रहा जी अहमद कमाल नासिर साहब। सुहेल उमर साहब तशरीफ फरमा है, बात कीजिए आप। हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सर ये अभी कुछ अर्ज हो रही थी कि आप बता रहे थे कि मैंने पहले CSS वगैरह में था तो छोड़ के इस लाइन की तरफ आई, तो क्या इस तरह के इनिशिएटिव थे जिनकी वजह से हम मुतासर होकर आपने ये ज्वाइन किया? थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वैसे इस हवाले से कुछ बात पहले हो चुकी है तो बहरहाल मजीद इसकी वजाहत हो जाएगी अभी। जी, यासिर आपके कॉल पास हमारे यासिर पास। कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपका नाम? सर, मैं दोबारा शाहिद बोल रहा हूँ कोयटा से। जी शाहिद साहब कैसे मिजाज? जरा मेहमान साहब से बात करो। जरूर कीजिए सर। जी जनाब शाहिद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात ये है कि अब ये आज तो इल्म का दरिया हाथ में आया, एक बात पूछनी थी। आपने तो इकबाल को बहुत करीब से पढ़ा, वैसे तो हर शायर का थीम अलग अलग होता है, इनके नजदीक तरीन आपको दुनिया में कौन सा शायर नजर आया? सही। बहुत खूबसूरत सवाल शाहिद साहब, इसके बारे में ही पूछते हैं। बहुत शुक्रिया।
جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی کال میرے پاس بھی ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں واسق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی واسق صاحب, وہ مجھے ذرا یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا انہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی ویب سائٹ بنائی ہے, اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے مجھے کہ یہ ویب سائٹ جو انہوں نے بنائی ہے سب سے پہلی جو انہوں نے دکھائی تھی آفیشیل ویب سائٹ آف علامہ اقبال کے نام سے شاید تھی, جی جی اس کا ذرا ویب ایڈریس بتا دیں گے؟ ہاں وہ ابھی بتایا ہے, دوبارہ بتا دیتے ہیں. علامہ اقبال.com. علامہ اقبال.com. اچھا تھینک یو. اور ایک اور بات پوچھنی تھی, جب کال ملاتے ہیں جی جی تو اگر نہیں ملتی تو مطلب ایک کمپیوٹر جو ہے بولتا ہے, مطلب آنسرنگ ہوتی ہے, تو وہ جو بولتا ہے تو اس میں کال چارج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں کال چارج ہو جاتی ہے اس میں, ہو جاتی ہے. جی آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے ہم تک تو کال پہ چارج ریکارڈ ہو جاتا ہے آپ کا پیغام اس میں. چلیں صحیح. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فریدہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی فریدہ, آپ ہماری مہمان شخصیت سے کیا سوال کریں گی؟ ہاں جی, ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ علامہ اقبال کے جو ہے نا تصور شاہین جی اور ایک مرد مومن کا جو تصور ہے, جی جی انہوں نے نیچے سے ڈرائیو کی ہے آئیڈیاز, جی جی. تو ان کا اور ان کا فرق کیا آپس میں, یہ اچھا ابھی پوچھتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے سہیب راجپور بات کر رہا ہوں. سہیب صاحب, ہیلو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ایک تو کال نہیں ملتی, اوپر سے یہ ہے کہ آپ کی نائٹ ٹائم کا جب وہ نیچے میسج آ رہا ہوتا ہے, جی جی, وہ جتنے بھی آپ کال کریں وہ بھی انگیج جا رہا ہوتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ پورے ملک سے لوگ اس وقت کال ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میری ایک فرمائش ہے, اگر وہ آپ پوری کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی فرمائیے. مجھے آپ ایک سانگ سنا دیں کوئی سا بھی پرانا, نور جہاں صاحبہ کا. چلیے, یہ ہماری انتظامیہ نے نوٹ کر لی ہے آپ کی فرمائش. اور کوئی سوال آپ کرنا چاہ رہا ہوں سہیل عمر صاحب سے؟ یاسر بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 یاسر بات کیجیے. جی سر. السلام علیکم یاسر بھائی. جی وعلیکم السلام. یاسر بھائی میرا یہ کہ آپ لاہور میں وہ پروگرام کرتے سر اس کے بارے میں پھر بات کریں گے اگلی دفعہ. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ سہیل عمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ بات ان سے ہو, اس موضوع پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی جی کال آپ کے پاس بھی کال ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی سر آپ کا نام؟ جی میرا نام عمیر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی سر. سہیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ضرور کیجیے, ضرور. جی فرمائیے. تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. آپ کہہ رہے تھے کہ کلیش آف سیولائزیشن سب سے کمزور ایک موضوع لگا علامہ اقبال کی ہسٹری میں, یعنی کہ جو بھی آپ نے چیز لکھی ہے. تو علامہ اقبال کی ہسٹری میں نہیں, دور جدید میں جو سوالات ابھرے ہیں, ایک نیا مکالمہ. عمیر, آپ نے بات کو صحیح طرح کنسیو نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ دور میں کلیش آف سیولائزیشن جو ہے یہ سب سے کمزور موضوع ہے, لیکن علامہ اقبال کی اس میں بات نہیں ہوئی تھی. جی جی میں انہیں سے بات کرنا چاہوں گا. جی ضرور جی 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 کیجیے. تو میں اس سے کہوں گا اگر موجودہ دور میں بھی اگر وہ اتنا کمزور موضوع ہے تو کن بنیاد پر, کیا اگر وہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ اس وقت اتنا پائیدار چیز تھی یا اتنا وہ کمپریہنسو تھا, تو آج وہ اتنا کیوں مطلب اتنی ایلیٹ میں یا اتنے وہ پرائمری سبجیکٹ بن چکا ہے. کلیش آف سیولائزیشن کا جو کانسیپٹ علامہ اقبال کا بھی جو ان کی نظموں سے نثر سے ملتا ہے وہ اتنا ویک کیوں آج کل کے دور میں, اس کا پلیز ذرا تھوڑا مجھے تھوڑا. جی سر اس کا جواب ابھی جواب لیتے ہیں. پتا کرنا چاہوں گا, شاید سوال صحیح کنسیو نہیں ہوا لیکن پھر بھی یہ تھوڑا. جی اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عمیر صاحب. میرا خیال ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کے بارے میں, معزز مہمان کو زحمت دینے کی بجائے. یہ کچھ سننے میں کچھ شاید کمی واقع ہوئی. کلیش آف سیولائزیشنز کے نام سے پروفیسر ہینٹنگٹن صاحب نے ایک مقالہ لکھا تھا, اس کے بعد دنیا میں ایک بحث شروع ہوئی, اس کی طرف سہیل عمر صاحب نے اشارہ کیا, نہ کہ علامہ اقبال کی کسی تحریر کی طرف, اور اس کے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ وہ دور حاضر کے مباحث میں ایک کمزور مبحث ہے. امید ہے کہ اب وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی ظاہر صاحب, نعیم اختر کوڑتو سے دوبارہ حاضر ہوا. جی سہیل صاحب سے ایک علامہ اقبال کے. جی بات کیجیے. ہاں جی سہیل صاحب سے علامہ اقبال کے ایک شعر کا ترجمہ چاہوں گا سر. جی ضرور فرمائیے. ایک شعر ہے غالباً علامہ اقبال صاحب کا یہ ہے کہ توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا, توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں ہمارا, کافروں کے کافر ہم ہیں کافر خدا ہمارا. تو اس کی تفصیل چاہ رہا ہوں سر.
یہ غلط فہمی ہے، یہ علامہ کا شعر نہیں ہے. اچھا، میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں نہیں، یہ چلیے اب اچھا ہے کہ وضاحت ہو گئی، یہ علامہ کا شعر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ نعیم صاحب. جی اور کون سے ہیں ہمارے پاس؟ جی کال ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی آپ کا نام سر؟ میرا نام فاروق ہے. کون سے بول رہے ہیں؟ فاروق ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی فاروق صاحب ضرور کیجیے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے بات کریں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے فلسفی میں، وہ شریعت اور طریقت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ وہی سوال تصوف کے حوالے سے جو پہلے بھی پوچھا گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد سہیل عمر صاحب سے بات جی محمد سہیل عمر صاحب تشریف فرما ہے، بات کیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم محمد سہیل. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کروا دیجیے. میرا نام محمد سلیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب بات کیجیے. جی جی فرمائیے. سینٹ ماڈل ہائی اسکول میں بھی زیر تعلیم رہا ہوں. جی اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سینٹ ماڈل ہائی اسکول سے کون سے سن میں میٹرک کیا تھا؟ کیونکہ طاہر شاہداری صاحب ہی میرے استاد تھے. جی سن 70 میں. جی سن 70 میں. جی اور طاہر صاحب ہی کی کلاس میں 10th سی. اچھا، میں نے 1968 میں میٹرک کیا ہے. جی جی. اور میں آپ وہاں پہ ایک استاد تھے مولانا عبد الحکیم خان صاحب، جی جو کہ اسمبلی میں تقریر کرتے تھے. جی شاید آپ کو یاد ہو. جی یاد ہے جی. کہ وہ میرے والد محسن تھے. اچھا. اور میں ذرا سا چاہوں گا کہ آپ سینٹ ماڈل ہائی اسکول کے بارے میں ذرا سا بہت مختصر سا بیان ہوا ہے، اور اس کی جو تعلیم معیار کا آپ کو معلوم ہے، تو اگر موقع ملے تو بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بڑی مہربانی ہوگی. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ پروگرام لے کے اور آپ کو دیکھ کے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اور کال ہے یا بہت سے سوال اکٹھے ہو گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب سوالوں کے جواب دے دیجیے. جی ہاں جوابات کی طرف آتے ہیں. جی یاسر. جی سر، جواد صاحب نے لاہور سے کال کر کے تصوف کے حوالے سے اقبال کے تصوف کے بارے میں جو بات کم ہوئی ہے اقبال کے اس پہلو پر، انہوں نے غالباً یہ سوال کیا تھا کہ علامہ کا تصوف سے تعلق کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے. تو یہ تو بہت وسیع موضوع ہے. مختصراً یہ کہ ایک تو ان کے خاندان میں چیز موجود تھی ان کے والد کی طرف سے، پھر بچپن میں وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی ہوئے جیسے انہوں نے خود کہا ہے. جی ہاں. اور اہم تر چیز، جو اہم ترین چیز اس ضمن میں جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوری فکری کائنات اور ان کی پوری شعری لفظیات دونوں ہماری اس روایت تصوف سے اخذ ہوتی ہیں جسے آپ شعر حکیمانہ کہتے ہیں، جو سنائی سے لے کر اور مولانا روم سے گزرتے ہوئے اقبال اس کے آخری سب سے بڑے نمائندے یہاں پہ ہیں. تو اس کو اس پوری شعری روایت کے پس منظر میں رکھے بغیر پوری گہرائی اور وہ صحیح طریقے سے سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک. وہ انہوں نے خود ہی عطار روج بود و سنائی دو چشم او ماں اس پہ سنائی و عطار آمدے، اس میں وضاحت بھی کر دی ہے. محمد علی حمزہ صاحب نے راول پنڈی سے فون کیا تھا. انہوں نے ایک تو تدریس کے حوالے سے ایک علامہ اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیا تھا جس میں اعتبار کے انہوں نے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں شعر میں بت پرستی اور نماز خداوندی، تو جو پڑھانے والا ہے وہ کس طریقے سے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سٹب آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. انہوں نے اسی شعر کے جو دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ درست ہے، اور پڑھانے والا بعض اوقات شعر کے تہیں کھولتے ہوئے اس کے معنی کی ان سطحوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور یہ تدریس میں بارہا اس کا تجربہ انہیں بھی ہوا ہوگا. تو یہ صحیح بات ہے، ایسا کرنا چاہیے اور یہ درست ہے. سر انہوں نے کہا کہ آپ کی شاگردی اگر کسی نے حاصل کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں تو ابھی اس منصب پر فائز نہیں ہوا کہ کسی کو اپنے شاگردی میں قبول کروں. کبھی یہ وقت آیا تو مجھے خوشی ہوگی. آپ کی جو انتظاری ہے ویسے، لیکن اچھا جی. نعیم اختر صاحب نے کوٹدو سے کہا تھا کہ والدین سے نرمی میں بات کرنی چاہیے، لیکن اگر ان کی وہ ضعیف ہیں بہت زیادہ، اور ان کے ایک مسئلہ جو ہے وہ بالکل متعین ہے کہ وہ سماعت ان کی خراب ہو چکی ہے، گراگوش ہو چکے ہیں، تو ان کو ان تک بات پہنچانے کے لیے انہیں چلا کر بولنا پڑتا ہے. تو اس میں تو بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے. آپ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے بغیر وہ اس رابطے سے بھی محروم ہو جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے.
رہے یہ کہ بچے اسے سن کر کیا سیکھ رہے ہیں، تو وہ بہرحال آپ کو بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ ایک ضرورت سے ان کی خدمت کی خاطر کیا جا رہا ہے. تمہیں چلا کر بولنا دوسری سچویشنز میں جہاں گراں گوشی کا مسئلہ نہیں ہے وہ روا نہیں. مبین صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو کچھ کانفرنسز ہوئی ان کی کچھ ڈیٹیلز، وہ تو میرا خیال ہے کہ اس نشست میں ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں، اور وہ اقبال ریویو کے آئندہ کسی شمارے میں تفصیل مقالے سمیت میرا مقالہ بھی چھپ جائے گا اور دیگر تفصیلات بھی چھپ رہی ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمارے ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ آپ کے نزدیک اقبال کا قریب ترین شاعر کون؟ رومی. رومی جنہوں انہوں نے اپنا مرشد قرار دیا ہے. بالکل. پیر رومی. صحیح. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوے ہا تعمیر کرد. اور فریدہ نے ماوا سے پوچھا تھا کہ شاہین اور مرد مومن کو نیچے سے انہوں نے لیا، تو فرق کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ علامہ اقبال نے خود وضاحت سے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ میں نے جب یہ تصورات پیش کیے تھے تو اس وقت تک میں نے نقشے کو پڑھا بھی نہیں تھا، اور میں چاہوں تو یہی تصورات میں اسلامی فلسفے کی زبان میں، اسلامی تصوف کی اصطلاحات میں بھی بیان کر سکتا ہوں. میں نے لکھے اس زبان میں اس لیے کہ مغرب کے قارئین کو آسانی سے سمجھ آئے. تو یہ بنیادی غلط فہمی ہے، انہوں نے وہاں سے اخذ نہیں کیا. صحیح. فروخ صاحب نے یہ کہا کہ اقبال کا کانسیپٹ دین اور دنیا کا اور اس کا امتزاج اور کس طرح سے، غالباً انہوں نے سوال کیا تھا کہ شریعت اور طریقت کو وہ کس طرح ملاتے ہیں. تو وہ خلاصتاً یہ ہے جیسے شعر میں کہا ہے کہ شریعت طریقت کیا ہے، شریعت کو اعماق جان سے یعنی دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنا. وہی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ظاہری اعمال کو اپنی محرکات کی عمل کی سطح تک اخلاص سے مملو کر لینا. صحیح. ٹھیک سر. اب ایک میرا ذاتی سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج کل کچھ دور اس طرح کا مشاہدے میں آیا ہے کہ کتاب سے ہماری دوری کچھ بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے اقبال سے بھی ہم کچھ دور ہو رہے ہیں، ان کے پیغامات سے کچھ دور ہو رہے ہیں. تو ایک نیا یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ نوجوان نسل کے جو گلوکار ہیں، جن پر ویسے تو خیر کافی تنقید ہوتی رہتی ہے اور ہو رہی ہے، انہوں نے اقبال کا کلام پڑھا، اور وہ کیونکہ نوجوان نسل میں مقبول تھے کافی، تو وہ پیغام نوجوان نسل تک پہنچا اور انہوں نے اس پیغام کو ایکسیپٹ بھی کیا. اس حوالے سے کچھ ذرا بتائیے کہ مختلف میڈیمز اقبال کے پیغام، جس طرح سے آپ نے ویب سائٹ کا استعمال کیا، پینٹنگ کا ایگزیبیشن، پینٹنگ کا کمپٹیشن کروایا، اس طرح یہ جو صداکاری کا میڈیم ہے اس کی بھی اپنی تاثیر ہے، اور جتنا وہ اس وقت مروج ہے ہمارے معاشرے میں اس کی تاثیر ہمارے اندازے سے زیادہ ہے. لہٰذا اس کو استعمال کرنا چاہیے اور سلیقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا بہت سا فائدہ ہوا ہے البتہ، اور میں اس کو ہمیشہ ایک مثبت انداز میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ ایک تو ہے نا کہ اس کو پھیلانے میں کتنا وہ معاون ہے، یعنی جن جدید گلوکاروں میں کلام اقبال کو تختہ مشق بنایا ہے، انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ تلفظ کی غلطی نہ ہو، اور جس جگہ سٹریس آنی چاہیے وہیں آئے. یہ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ سے عرض کرتا، لیکن میں اس کو مثبت معنی میں ایک اور طرح دیکھتا ہوں کہ آپ نے یہ کبھی غور کیا کہ اس نسل کو یا ان گلوکاروں کو اس طرف بڑھنے کی، اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا بھر کا ایک فنومنا ہے کہ جو ایک گھٹیا ردی قسم کی مادیت تھی وہ خود بخود اس کے سانچے ٹوٹ رہے ہیں، خواہ وہ فکری سانچے ہوں یا دوسرے ہوں. اس سے جو خلا پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر وہ خود بخود کچھ سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ان سوالات کے جواب کے لیے ان کو ادھر ادھر تلاش ہوتی ہے، اور علامہ اس وقت ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. تو اگر وہ علامہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ صرف کمرشل نہیں ہے، وہ صرف مقبولیت کی ہوس نہیں ہے، وہ کچھ ان کے اندر جنم لینے والے سوالات کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی سوالات سے آپ کو روبرو کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس طریقے کے ساتھ میں شہزاد سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میاں اس کو کسی سے پڑھوا تو لیا ہوتا ٹھیک سے، لیکن یہ بہرحال ایک مفید چیز. سر ایک میڈیم ٹیلی ویژن ہے، بہت سٹرونگ میڈیم. ایک تو یہ گلوکار ہمارے آج کل نئی نسل میں کافی مقبول ہیں، تو ٹیلی ویژن ایک بہت سٹرونگ میڈیم ہے، اور ٹیلی ویژن پر آج کل سر نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ایک میڈیم ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کیجئے کہ ہم اس نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کو اور اقبال اکیڈمی کو ملا کر ایک کوئی ایسی کوشش کر سکیں کہ اقبالیات یا اقبال کا جو پیغام ہے. بہت اچھا خیال ہے. میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات جو رہ گئی تھی میری گفتگو میں کہ ایک اچھے سیریل کی ضرورت ہے اقبال پر. قائد اعظم پر ہمارے پاس بہت اچھا سیریل موجود ہے، جناح سے قائد تک، اور وہ اس فلم سے بھی بہتر ہے.
لیکن اقبال پر ہمارے پاس ان 3 ڈاکومنٹری کے سوا جو میں نے ابھی سیڈیز میں ریلیز کی ہیں کوئی سیریل نہیں ہے، اور اس کی ہم پوری تیاری اقبال اکیڈمی کر چکی ہے اس کے اسکرپٹ کی حد تک. اب ہمیں اگلا مرحلہ وسائل کا ہے کہ اگر ہم وہ کر لیں تو ایک اچھا سیریل ہونا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ آپ کا ایک ایسا فورم ہے جو انڈیپینڈنٹ پلیز جو ہیں وہ تو بہت سے ہو چکے ہیں جی، لیکن وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتے. تھیمیٹک پلیز تو ہیں اور اچھے ہوئے ہیں. ایک مسلسل 13 ایپیسوڈ کا یا 15 ایپیسوڈ کا ایک سیریل ہونا چاہیے جو فکر و سوانے دونوں پر محیط ہو. اور دوسرا جو آپ کا میڈیم ہے یہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے کہ آپ اقبال کی فکر کے شعر کے چیدہ حصوں کو لے کر اس پر اس طرح کی مختصر گفتگو کرتے رہے تو یہ ہزاروں قارئین تک پہنچے گی اور بہت ساری الجھنیں بھی دور ہوں گی اور وہ پیغام پھیل سکے. تو میں ایک گستاخی کر لوں کہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر اور سہیل عمر صاحب سے آج کمٹمنٹ لے لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کی ہمیں حمایت حاصل رہے گی اور رہنمائی حاصل رہے گی. جی اگر آپ اس طرح کی چیز منصوبہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے جو وسائل ہیں آپ کے لیے حاضر رہیں گے. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. اچھا وہ سوالات میں ایک سوال شاید رہ گیا جو اقبال کے تصور مرد کامل اور اس پر نیتشے کے اثر کے حوالے سے اس کا جواب بھی دے چکے ہیں کہ وہ علامہ نے خود بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ میں نے جب یہ تصور پیش کیا اس وقت تک نیتشے کے افکار میری نظر سے نہیں گزرے تھے. ناظرین آپ نے سہیل عمر صاحب کی گفتگو سنی، اس سے اندازہ لگایا کہ علوم و فنون کے کتنے شعبوں سے سہیل عمر صاحب کی وابستگی ہے اور ان شعبوں سے پھوٹنے والے سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں جن سے اپنے دور کا ہر مفکر اور ہر دانشور نبردآزما ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے زندگی کے بنیادی سوالات سے اعتراض کیا ہے اور ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس لیے علامہ کی ریلیونس، علامہ کی ضرورت ہمیں ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے معزز مہمان جناب محمد سہیل عمر صاحب کے کہ وہ تشریف لائے. انہوں نے اپنی زندگی کے احوال و واقعات، اپنے خیالات اور تجربات پر روشنی ڈالی جس سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا. تو سہیل عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے یاسر کی عالیہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن اور نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر کلاب اقبال. تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب ہے محبت وہ نگاہ کا تازیہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ.
सिलाई